قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو اس پرنور مجلس کے اندر بیٹھنے کی اور کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا کے اندر ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر ایک انسان کی یہ ایک آرزو ہے، تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور اسی کی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ کامیابی اصل ہے کیا چیز؟ کیا کامیابی کا معیار وہ ہے جو ہم لوگوں نے اپنے اعتبار سے بنا لیا ہے، جو دنیا والوں نے بنا لیا ہے، یا پھر کامیابی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی؟ آج ہم نے دنیا کے اندر کامیابی، دنیا کی نعمتوں کو سمجھا ہے، دنیا کے ساز و سامان کو سمجھا کہ دنیا کی چیزیں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں، دنیا کی نعمتیں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو گویا ہم کامیاب ہیں، اور اگر دنیا کی چیزیں ہمیں نہیں ملی ہیں تو ہم اس چیز کو بہت بڑی ناکامی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ معیار بیان نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیابی کا معیار بیان کیا وہ یہ کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لے وہ انسان کامیاب ہے۔ کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر ایسی زندگی گزار کے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو گویا کہ ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں مل جائیں، دنیا کا ساز و سامان مل جائے اور دنیا کی ساری دولت ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو معیار بیان فرمایا ہے وہ تو واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے یہ انسان کامیاب ہے، اور جو انسان جہنم میں داخل کر دیا جائے یہ انسان سب سے بڑا ناکام ہے۔ آج میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہم کامیابی کا وہ معیار سمجھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عقل مندی کا جو معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرمایا کہ عقل مند وہ انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو آخرت کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ تو اصل یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، کس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اگر ہم یہ اعمال کر کے چلے جائیں گے تو میرے بھائیو دوستو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو ماں کی گود کے اندر بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت ہے اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہے کہ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ بادشاہ کا
لشکر گزر رہا ہے اور بڑی آن بان اور شان کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے خادم بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے تو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایسے عالم میں وہ جو ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے اور ہاتھ پھیلاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ میرے بچے کو اس بادشاہ جیسا بنا دیجئے، کہ کیسی عزت اس کو دنیاوی اعتبار سے حاصل ہو گئی۔ تو وہ بچہ دودھ پی رہا تھا، وہ فوراً دودھ کو چھوڑتا ہے اور بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس بادشاہ جیسا نہ بنائیے۔ تو ماں تو بلند حیران ہوتی ہے کہ یہ بچہ بول رہا ہے، اور یہ بھی حیران ہوتی ہے کہ میں تو اس کی بلندی کی دعا کر رہا ہوں، بادشاہ جیسا بننے کی دعا کر رہی ہوں، اس کے باوجود یہ نکار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے مجھے اس بادشاہ جیسا نہ بنائیے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ وہاں سے ایک عورت گزر رہی ہوتی ہے جس کو لوگ مار رہے ہوتے ہیں، گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، تو نے زناکاری کی ہے، اور اس کو مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ تو ماں فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنائیے۔ بچہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس عورت جیسا ہی بنا دیجئے۔ تو والدہ بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بادشاہ بننے کی دعا کی، تو نے اس کو نکار دیا، اور اب اس عورت کے نہ بننے کی میں دعا کر رہی ہوں، اس کو بھی تو نکار رہا۔ تو بچہ تیسری مرتبہ پھر بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری اماں جان، آپ جو یہ دیکھ رہی ہیں وہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو بادشاہ ہے بڑی آن بان اور شان کے ساتھ جا رہا ہے، خادم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے راضی نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ دنیا کے اندر تو اس کو ساز و سامان نعمتیں مل گئی ہیں، دنیا کی حکومت بھی اس کو مل گئی ہے، اور دنیا کے خادم بھی اس کو مل گئے ہیں، دنیا کے ہر دولت اس کے سامنے ہے، اس کے آگے ہے، لیکن آخرت کے اندر جب اس کی حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور یہ جو عورت ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا، وہ ظاہر کے اعتبار سے سنا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بڑی پاکیزہ عورت ہے، بڑی پاک باز عورت ہے، بڑی باحیا عورت ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی برائی نہیں کی ہے، لیکن لوگ اس پر الزامات لگا رہے ہیں، بلا وجہ کے الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول عورت ہے۔ دنیا کے اندر اگرچہ اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی وقعت بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اور جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو تم تو ظاہر کے اعتبار سے دیکھ رہی ہو، ہم باطن کے اعتبار سے بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے ظاہر کو دیکھا، ہم نے ظاہر کو سنا، ہم نے ظاہر کو بولا، جس کی وجہ سے دنیا کی ظاہری چیزیں ہمارے دلوں کے اندر اس طریقے سے رچ اور بس گئی ہیں کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور آخرت کی وہ نعمتیں، آخرت کی وہ چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر تقوی والی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کر کے زندگی گزارے گا، تو کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا خیال گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کس کو عطا فرمائیں گے؟ جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اب میرے بھائیو دوستو، ہم کس طریقے سے پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل کے اندر نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے اور برے اعمال سے نفرت پیدا ہو جائے
تو یہ تم سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ جب کوئی نیک کام کرو تو شوق کے ساتھ کرو اور اچھائی کے ساتھ کرو، اور جب کوئی برا کام کرنے چلو تو فوراً رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر غالب آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب آ جائے کہ جب کوئی گناہ کرنے جاؤ فوراً اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تم پر پڑ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر تم گناہ کے کام کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو یا اعلانیہ کر رہے ہو، لیکن دنیا والوں کے ساتھ گھوم رہے ہو، ٹہل رہے ہو، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ جو دنیا کے اندر ساتھ رہنے والے لوگ تھے لیکن ان میں برے بھی تھے، ان میں نیک بھی تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ روزے رکھا کرتے تھے، وہ دین کے کام کیا کرتے تھے اور دینی کاموں میں لگے رہا کرتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ناچ گانے میں لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آج ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، ان دونوں جماعتوں کو الگ کر دیا جائے، لہذا نیک لوگ الگ ہو جائیں، بد لوگ الگ ہو جائیں، برے لوگ الگ ہو جائیں، ان دونوں جماعتوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں اور کھربوں کا مجمع ہوگا۔ اس مجمع کے اندر جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ تم الگ ہو جاؤ، تمہارا شمار نیک لوگوں میں نہیں ہے، تمہارا شمار برے لوگوں میں ہے، تو اس وقت میرے بھائیو دوستو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی چیزوں کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، آخرت ہمیں یاد ہی نہیں آئی، آخرت کی چیزیں ہمیں یاد نہیں آئی، ہمیں جنت یاد نہ آئی، ہمیں دوزخ یاد نہ آئی، ہمیں جہنم یاد نہ آئی، ہمیں قبر کی وہ راتیں یاد نہ آئی، قبر کا وہ اندھیرا یاد نہ آیا۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اگر ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اگر ہمارے سامنے گم ہو جاتی ہے تو ہم بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، اور ہماری اخروی اعتبار سے اگر کوئی ہمارے اندر کمی آتی ہے تو ہمارے دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ اگر ایک گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو ہمارے دل کے اوپر تکلیف نہیں گزرتی۔ اگر ایسا ہے تو میرے بھائی دوستو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے اسی وقت راضی ہوگا جب ہمارے دل کے اندر آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا، جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے ہم کام کرنے والے بن جائیں گے اور ہم برائی سے رکنے والے بن جائیں گے، تو میرے بھائیو دوستو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ پھر ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں کہ ان کو ایک بہترین جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، ان کو مسہریوں پر بٹھایا جائے گا، ان کو جنت کے تختوں پر بٹھایا جائے گا، ان کے لیے نہریں جاری کی جائیں گی، ان کے لیے شہد اور دودھ کی نہریں جاری کی جائیں گی، ان کے لیے بڑی بڑی اور اچھی اچھی نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ یہ سارے کے سارے انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے یہ انہی لوگوں کے لیے بیان فرمائے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، یہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے، یہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کا رخ نہ بدلا، اگر ہم نے اپنے دن اور رات نہ بدلے تو میرے بھائیو دوستو اسی طرح اگر ہماری زندگی گزر گئی تو نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی، ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے لاچار ہو جائیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہماری جو کرنسی ہے وہ یہاں کی دولت ہے، لیکن آخرت کے اندر جو کرنسی چلے گی وہ اعمال کی کرنسی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ہم اعمال کر کے جائیں گے، جو افعال کر کے جائیں گے، اللہ کی رضامندی والے جو اعمال کر کے جائیں گے وہی چیزیں کام آئیں گی، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔
کہ جب منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے من ربکا ما دینکا، یہ سوالات ہوں گے میرے بھائیو دوستو، یہ جوابات ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ جب ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے تو ہمیں وہاں من چاہی زندگی ملے گی۔ اگر ہم نے یہاں جو ہے من چاہی زندگی گزار لی تو وہاں ہمیں رب چاہی زندگی ملے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے دھارے کو بدلیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر آ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و